اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 141 پڑھی گئی ہے، 141۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ الذین، یہ بدل ہے پیچھے المنافقین والکافرین سے، یا اس سے صفت ہے۔ کون منافقین؟ الذین یتربصون بکم، جو تمہاری طاق میں رہتے ہیں، تمہاری گھات میں رہتے ہیں۔ اس گھات کی اور اس طاق کی تفسیر آگے بیان کی جا رہی ہے۔ اگر تمہیں کامیابی نصیب ہو اللہ کی جانب سے، فتح حاصل ہو اللہ کی جانب سے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر نصیب ہو کافرین کا تو وہ کہتے ہیں کیا ہم نے تم کو نہیں گھیرا تھا اور تم کو نہیں بچا رکھا تھا مسلمانوں سے؟ سو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن، اور ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کافرین کو مسلمانوں پر غلبہ نہ دیں گے۔ یہ تو ہوا ترجمہ۔ اس آیت کے متعلقات کو عرض کرنے سے پہلے پیچھے جو آیت پڑھی گئی تھی اس سلسلے کی کچھ باتیں پچھلی نشست میں چھوڑ دی گئی تھی، تو ہم ان باتوں کو لیتے ہیں۔ جب کسی مجلس میں قرآن کریم کی آیات کا استہزاء ہو رہا ہو، تحریف ہو رہی ہو اور توہین ہو رہی ہو، تذلیل ہو رہی ہو، تو ایسے درس قرآن میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، یہ عرض کر دیا گیا تھا۔ سورہ نساء کی آیت اور سورہ انعام کی آیت سے یہ مضمون ثابت ہوتا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ سورہ انعام کی آیت میں ایک مضمون یہ زائد ہے کہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان تمہیں بلا دے، یعنی بے خبری کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے آپ نے ایسی مجلس میں شرکت کر لی، تو فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ، یاد آنے کے بعد، باخبر ہو جانے کے بعد مت بیٹھے رہو، فوراً ایسی مجلس سے علیحدہ ہو جاؤ۔ فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یاد آنے کے بعد اور باخبر ہونے کے بعد ظالمین کے ساتھ مت بیٹھو۔ یہ مضمون زائد ہے سورہ انعام کی آیت میں۔ یہاں یہ مضمون ہے کہ اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها او یستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ، ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری گفتگو میں مشغول ہو جائے۔ تو اب اس مسئلے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر اس مجلس میں آیات الہیہ کی توہین، تحریف، استہزاء اور کفریہ کلمات، بیہودہ باتیں، یہ تو ختم ہو گئی، اب دوسری باتیں شروع ہو گئی، تو دوسری باتیں شروع ہو جانے کے بعد اس مجلس میں شرکت کرنا جائز ہے یا نہیں، اور ان کی مجالست اور صحبت اختیار کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ مسئلہ مختلف فی ہے۔ اور مسئلے کے مختلف فی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس سلسلے میں کوئی واضح رہنمائی نہیں بیان فرمائی۔
چنانچہ کچھ علماء یوں فرماتے ہیں کہ آیات الہیہ کے استہزاء، توہین اور تدلیل کے بعد بھی اگرچہ وہ دوسری گفتگو میں مشغول ہو جائے ان کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اور کچھ علماء یوں فرماتے ہیں کہ ممانعت کی علت آیات الہیہ کی استہزاء، اس کا سخریہ، اس کا مذاق اڑانا تھا، اس کی توہین اور تذلیل تھی۔ جب وہ علت نہیں رہی تو اب بیٹھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن تاہم حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا خیال یہ ہے کہ نہیں، اس کے بعد بھی ایسی مجلس میں شرکت جائز نہیں، کیونکہ قرآن کریم نے ان کو ظالمین کہا، فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، تو ظالم تو وہ ٹھہرے ہی، اگرچہ وہ بیہودہ گفتگو نہیں رہی اور دوسری گفتگو شروع ہو گئی، لیکن وہ ظالم ہی ٹھہرے، لہذا ایسی مجلس میں شرکت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب تفسیر مظہری ہیں، ایک دوسری ثناء اللہ ہے امرتسری، ان کی تفسیر ہے تفسیر ثنائی، انہوں نے اپنے نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے تفسیر ثنائی نام رکھا ہے، اور قاضی صاحب ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کی طرف نسبت کرتے ہوئے تفسیر مظہری رکھا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے کہ یہ شیخ میں فنا فی اللہ، فنا فی شیخ تھے، شیخ میں فنا ہو چکے تھے، کہ اپنی ساری کارکردگی، اپنے سارے کمالات اس کو منسوب کیا اپنے شیخ کی طرف۔ ان کے شیخ تھے مرزا مظہر جانے جانا، مرزا مظہر جانے جانا، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے تفسیر مظہری ہے۔ بہرکیف صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور انہوں نے ان دونوں باتوں کے درمیان تطبیق دی۔ کانفلکٹ جو ہو رہا ہے تو اس کے درمیان تطبیق یوں دی کہ ایسی مجلس میں، کہ جس مجلس میں اب آیات الہیہ کی توہین اور استہزاء نہیں ہو رہا ہے بلکہ دوسری باتیں شروع ہو گئی ہیں، بلا ضرورت بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، ضرورت شرعی ہو، ضرورت طبعی ہو، ضرورت دینی ہو تو اس وقت بیٹھنا درست ہوگا۔ یہ تطبیق دی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اگر کسی مجلس میں گناہ کی باتیں ہو رہی ہے، آیات الہیہ کا استہزاء ہو رہا ہے، اور اس مجلس میں شرکت کرنے والا شخص اگر نہیں انل منکر کے تقاضے کے پیش نظر ان کو روکنے پر قادر ہیں قوت سے، طاقت سے، تو روک دیں، یا جس طرح بھی روکنا چاہے روک دیں۔ اگر کچھ نہیں تو ادنا درجہ یہ ہے کہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس مجلس سے علیحدہ ہو جائے۔ اگر یہ بھی نہیں کیا تو اس صورت میں یوں سمجھا جائے گا کہ وہ گویا کہ در پردہ اس سے راضی ہیں۔ اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جماعت کو ایک جرم میں گرفتار کیا، اور وہ جرم کیا تھا؟ سارے شرابی تھے۔ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو اس میں ایک شخص کے بارے میں یہ ثابت ہوا کہ وہ تو روزے سے ہے، اس نے شراب نہیں پی رکھی ہے، لیکن جب سزا دی گئی تو اس وقت وہ روزے دار کو بھی سزا دی گئی، اور یوں فرمایا گیا، یوں کہا کہ تم ان کے ساتھ شریک کیوں ہوئے، ان کے ساتھ بیٹھے کیوں، تمہیں ان کی مجلس سے علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا۔ تو ادنا درجہ یہ ہے کہ ناراضگی کا اظہار کریں اور ایسی مجلس سے علیحدہ ہو جاوے۔ مجلس سے اٹھ جانے کے متعلق جو کہا گیا تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ شرعی حیثیت سے اس مجلس کے چھوڑ دینے میں کوئی گناہ لازم نہ آتا ہو۔ مثال کے طور پر مسجد میں جماعت کی شرکت ضروری ہے، اگر وہاں کوئی خلاف شرع کام ہونے لگے تو جماعت اس کی وجہ سے ترک نہ کرے بلکہ صرف قلبی ناراضگی پر اکتفا کرے۔ اسی طرح کوئی اور ضروری مجلس جس کی ضرورت شریعت سے ثابت ہے، اگر کچھ لوگ وہاں کوئی خلاف شرع کام کرنے لگیں تو دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے اس مجلس کو چھوڑ کر خود گناہ کا ارتکاب کرنا معقول اور درست نہیں۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے اپنے ضروری کام ترک کر دیا کریں تو ہم فساق اور فجار کے لیے سنت اور شریعت کے مٹانے کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، ہم بھی برابر کے مجرم اور گنہگار ٹھہریں گے کہ ہم ان کے معاون اور مددگار بن رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اہل باطل کے ساتھ مجالست کی چند صورتیں ہیں۔
پہلی صورت یہ ہے کہ ان کی کفریات پر رضا کے ساتھ، الرضا بالکفر کفر، وہ تو کفر ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اظہار کفریات کے وقت کراہیت کے ساتھ، کفریات کا اظہار ہو رہا ہے، آیات الہیہ کا استہزاء کیا جا رہا ہے، لیکن وہ کراہت کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو بلا عذر فسق ہے۔ نمبر 3، کسی ضرورت دنیا کے واسطے اگر وہ بیٹھا ہے ایسی مجلس میں تو مباح ہے۔ نمبر 4، تبلیغ احکام کے لیے اگر بیٹھا ہے تو وہ عبادت شمار کیا جائے گا۔ نمبر 5، اضطرار اور بے اختیاری کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ شریک ہو گیا ہے، اضطرار کی وجہ سے بے اختیاری حالت میں وہ وہاں شریک ہو گیا ہے، تو وہ معذور سمجھا جائے گا شریعت کی نظر میں۔ تو یہ مختلف درجات ہیں۔ آگے منافقین کی، یہ منافقین تمہاری طاق میں رہتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے تو ویسے بھی وہ مسلمانوں کے ساتھ تو اٹھتے بیٹھتے ہیں نام و نمود کے لیے، شہرت اور دکھلاوے کے لیے، تو جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں مال بٹورنے کے لیے، غنیمت کا مال حاصل کرنے کے لیے، اس میں ساجھا بننے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی ہم بھی تو تمہارے ساتھ شریک تھے، کافروں کو مغلوب کرنے کے لیے، غیروں کو مغلوب کرنے کے لیے، تو ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ اور اگر نصیب ہو کافرین کا، یعنی کافرین کو اگر فتح ملتی ہے اور ان کا پلہ بھاری ہوتا ہے تو ان کے پاس جاتے ہیں منافقین اور کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم نے الم نستحوذ علیکم، ہم نے تمہیں گھیرا نہیں تھا؟ مطلب یہ کہ ہم تو تم پر غالب آ جانے والے تھے، لیکن تم غالب رہو اس لیے ہم نے مسلمانوں کی مدد نہ کی اور تم غالب رہو، اور ہم نے ایسی چال چلی کہ جنگ کی صورت بگاڑ دی ہم نے مسلمانوں کی، تو اس وجہ سے تمہیں فتح نصیب ہوئی ہے، تو تم ہمارا احسان مانو۔ تو احسان مانو تو اس کا نتیجہ، اس کا صلہ کیا؟ تو کہا کہ ہمیں غنیمت میں سے حصہ دو۔ مطلب دونوں طرف ہاتھ مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ایک نکتہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے حق میں لفظ فتح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور کافرین کے حق میں لفظ نصیب استعمال فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے مسلمانوں کی عظمت شان ظاہر کرنے کے لیے مسلمانوں کی کامیابی کو لفظ فتح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر فرمایا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فتح یفتح کا معنی کھولنا۔ جب مسلمان فتح یاب ہوتے ہیں تو وہ ملک جو ان کے لیے بند تھا وہ ان کے لیے اب کھل گیا، وہ اب آزادی سے اسلامی شعائر کو وہاں نافذ کریں گے، اسلامی احکام کو وہاں نافذ کریں گے۔ تو اسلامی احکام اور اسلامی شعائر کے نافذ کرنے کے لیے ان کے لیے وہ ملک گویا کہ کھل گیا۔ اور کافرین کے فتح کو نصیب سے تعبیر کیا، کہا کہ بس وہ نصیب ہوتا ہے، ان کی فتح ایسی نہیں ہوتی جیسے مسلمانوں کی فتح ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، ان کے اس کامیابی کو کمینہ پن، بہت حقارت بتانے کے لیے، بہت ذلت اور رسوائی بتانے کے لیے لفظ نصیب سے تعبیر کیا، تخصیصاً لنصیب الکافرین، کافرین کے نصیب کی تخصیص یعنی خصاصت ظاہر کرنے کے لیے، حقارت ظاہر کرنے کے لیے لفظ نصیب ان کے جانب میں استعمال کیا گیا۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے قیامت کے دن، یعنی انتم وہم سواء فی الدنیا فی العصمت، یعنی تم اور وہ دنیا کے اندر عصمت، سیکورٹی، تحفظ کے اعتبار سے برابر سرابر ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب وہ اس کلمے کو پڑھ لیں گے تو ظاہراً کلمہ پڑھنے والے ہیں تو وہ مجھ سے محفوظ کر لیں گے اپنی جان اور اپنے مال کو، اور ان کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ لیکن کل قیامت کے دن دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الى صراط الجحیم وامتازوا اليوم ایہا المجرمون ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین كالفجار ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالذین ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین افنجعل المسلمین كالمجرمین۔ ایسے کئی آیتیں ہیں جس میں یہ مضمون ثابت ہوتا ہے کہ وہاں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، ممتاز
کر دیا جائے گا، مجرمین کو موحدین سے، مجرمین کو نیک لوگوں سے۔ تو فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے قیامت کے دن۔ صحیحین میں یہ مضمون آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک ندا ہوگی کہ جو دنیا میں جس کی پوجا کرتا تھا اس کے پیچھے لگ جائے۔ چنانچہ تمام لوگ دنیا میں جن کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے ان کے پیچھے لگ جائیں گے۔ کچھ لوگ وہاں ٹھہرے ہوئے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف لائیں گے، تجلی فرمائیں گے اور پوچھیں گے کیا بات ہے، لوگ اپنے معبود کے پیچھے لگ گئے اور تم یہیں ٹھہرے ہوئے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنے رب کے انتظار میں ہیں۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر فرمائیں گے، تجلی ساق، واللہ عالم بالصواب۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ حکم ہے کہ اس پر ایمان لانا واجب ہے، الایمان بہ واجب۔ تجلی ساق معنی معلوم ہے، پنڈلی کا ظاہر کرنا معنی ہو معلوم، وکیفیتہ مجہول، والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ امام مالک کا یہ مقولہ یاد رکھے اس سلسلے میں جہاں بھی متشابہات آتی ہیں۔ تو کشف ساق اس کا لفظی معنی ہمیں معلوم ہے لیکن کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساق اور تجلی، اپنی ساق اور پنڈلی کی تجلی فرمائیں گے، اس کو ظاہر فرمائیں گے۔ تو اسی وقت جو مخلص مومن ہیں وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور جو منافق تھے یا نام و نمود شہرت اور ریاکاری کے لیے دنیا میں سجدے کیا کرتے تھے، ان کی پشت بالکل تخت بن جائے گی، فلیٹ بن جائے گی، اور وہ جھک نہیں سکیں گے یا پھر پیچھے کے بل وہ گر جائیں گے۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، بلایا جائے گا سجدے کی طرف، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی، ذلت ان پر چھا جائے گی، اور سجدے کی طرف وہ بلائے جاتے تھے دنیا کے اندر، حالانکہ وہ صحیح سالم تھے لیکن سجدہ نہیں کرتے تھے، یا کرتے تھے تو ریاکاری کے ساتھ کرتے تھے یا دکھلاوے کے لیے کرتے تھے، تو وہ سجدے کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کافرین کو غلبہ نہ دیں گے مومنین پر، یعنی کوئی سبیل کافرین کی مومنین پر نہ ہوگی، غلبے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ ہاں دنیا میں وقتی طور پر اگر کفار مسلمانوں پر غالب آ جاتے ہیں تو وہ مسلمانوں کی کوتاہی کی وجہ سے اور شریعت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اعمال صالحہ اسلامیات اور ایمانیات پر نہ جمنے کی وجہ سے وقتی طور پر وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، لیکن انجام کار مسلمان غالب رہیں گے۔ یا پھر یہاں غلبے کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کافرین کو ایسی قوت، ایسی سطوت، ایسا غلبہ، ایسی طاقت نہیں دی جائے گی کہ وہ مسلمانوں کی بخ کنی کر دے، استئصال کر دے، اپروٹ کر دے، جڑ سے ختم کر دے، تمام کا معاملہ نمٹا دے، نیست نابود کر دے ہستی سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے یہ مسئلہ مستنبط فرمایا کہ اگر کسی کافر نے مسلمان غلام کو خریدا تو وہ بے فاسد ہوگی، وہ بے درست نہ ہوگی، کیونکہ جب کافر مسلمان غلام کو خریدتا ہے تو ایک درجے کا استعلاء اور ایک درجے کا غلبہ اس کو حاصل ہو جائے گا، اور قرآن کریم کی آیت یوں کہتی ہے کہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافرین کے لیے مومنین پر غلبہ نہیں رکھا ہے۔ تاہم فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بے درست ہو جائے گی، اصول کے مد نظر، اصول کے پیش نظر۔ اصول ہمارے یہاں یہ ہے کہ عقد کرنے والا عاقل بالغ، تو اب کافر جو عقد کرنے والا ہے وہ اہل عقد میں سے ہیں، عاقل ہے، بالغ ہیں، لہذا بے اس کی درست ہوگی، اور مبی یہ متقوم ہو یعنی محل ہو مبی، تو غلام یہ مبی کا محل بھی ہے، اس وجہ سے بے درست ہو جائے گی۔ البتہ کافر سے یہ کہا جائے گا کہ تم اس کو بیچ دو، اس سے تصرف اور خدمات لینے سے اس کو روکا جائے گا، استخدام سے روکا جائے گا، تصرف سے روکا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا کہ اگر کوئی کافر مسلمان کو قتل کر دے تو مسلمان کو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ دیت واجب ہوگی،
ہمارے یہاں ذمی کا مسئلہ ہے کہ اگر ذمی کو قتل کر دے کوئی مسلمان، کیونکہ ذمی کو وہی حقوق حاصل ہے جو ایک مسلمان کو، کیونکہ اگر یہ مسئلہ نہیں بیان کیا جائے گا اور عوام کے درمیان اس کو شائع نہیں کیا جائے گا اور فقہ میں یہ مسئلہ نہیں ہوگا تو لوگ اسلام سے متنفر ہوں گے، اور کوئی بھی دارالاسلام کے اندر، اسلامی قلمروں کے اندر رہنے کے لیے رضامند نہیں ہوگا کہ یہاں تو میری جان محفوظ نہیں، میری عزت محفوظ نہیں۔ اس لیے فقہ حنفی میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ٹیکس دے کر کے اسلامی ملک میں رہتا ہے غیر مسلم، تو وہ تمام حقوق ملیں گے جو مسلمان کو ملتے ہیں، چنانچہ اس کی جان بھی محفوظ ہو جائے گی۔ اگر اس کو کوئی قتل کرتا ہے مسلمان تو قصاصاً اس مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ ذمی کے علاوہ کفار کے بارے میں امام ابو حنیفہ وہی فرماتے ہیں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیت کا مسئلہ ہوگا، وہاں قصاص نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت کیا فقہا نے اس سے کہ اگر میاں بیوی دونوں کافر ہیں اور ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر بیوی مسلمان ہو جاتی ہے، خاص طور پر بیوی مسلمان ہو جاتی ہے، تو فوراً فرقت اور جدائی واقع ہو جائے گی۔ کیوں کہ اگر بیوی کو اس کی بیوی برقرار رکھا جائے گا تو عقد نکاح کی وجہ سے شوہر کو ایک درجے کی سبیل اس پر حاصل ہے کہ وہ گھر نکلنے سے روک سکتا ہے اور دوسرے بہت سی پابندیاں اس پر عائد کر سکتا ہے، تو ایک قسم کا تسلط اور غلبہ رہے گا۔ تو کہا کہ تسلط اور غلبہ کافر کے لیے ہے نہیں، تو کہا کہ جیسے ہی وہ بیوی مسلمان ہوگی کہ ان کے درمیان فرقت اور جدائی ہو جائے گی۔ اس کے برعکس یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ اگر دونوں کافر تھے اور بیوی مسلمان ہو گئی تو وہاں بھی یہی صورت ہوگی، جدائی واقع ہو جائے گی، کیونکہ جب بیوی مسلمان ہو جائے گی اور وہ کافر رہے گا تو اس کا غلبہ اس پر رہے گا۔ بہرکیف اللہ رب العزت جو قابل عمل باتیں ہیں ان باتوں کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرماوے، ایمان کی پختگی نصیب فرماوے، کفر، نفاق، ریا، نام و نمود، شہرت اور ایسے ناپاک جذبوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔